الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے. حاضرین و سامعین، 18 ذی الحج کو 15 سن ہجری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تیسرے خلیفہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے. نیز ایک لقب ذو النورین، دو نوروں والے بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع اسلام میں ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجرتین، دو ہجرتوں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت ہے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ صبر و تحمل، صدق و صفا، کمال و شجاعت، حلم و بردباری، عفو و درگزر، نرم مزاجی، عفت و عصمت اور شرم و حیا کے ایسے لاجواب پیکر تھے کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. صدقات و خیرات کرنے میں اپنی مثال آپ تھے. اسلامی وحدت اور مدینہ کی حرمت کی خاطر آپ نے کلمہ گو فسادیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی. خود ٹیک کر صدق و صفا، زہد و ورع، صبر و رضا اور امام عزم و استقامت بنے رہے. آپ نے بزور بازو فتنہ کو نہیں دبایا، اس سے کہ مبادا اس سے بھی بڑھ کر فتنہ برپا ہو جائے. آپ نے اپنے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مالی سیاست اور عدلیہ کو اپنے پیش رو خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصولوں پر باقی رکھا. امت مسلمہ کو ایک مصحف پر اکٹھا کیا اور خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جہان فانی سے رخصت ہوئے. لیکن افسوس، آج بعض فتنہ پرور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات بنا کر امت کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آج میں نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے اوصاف، خلافت کے کارنامے اور شہادت کا تذکرہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو اسی وجہ سے آج میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی شہادت کا تذکرہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ، ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے دن ہم سے فرمایا انتم خیر اہل الارض وکننا الفا و400، فرمایا آج تم تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح حضرت سیدہ ام مبشرہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ حفصہ کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد الذین بایعوا تحتها، آپ نے فرمایا انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحیح بخاری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب بها علی یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، فقال، اور فرمایا ھذہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ ایسا اعزاز ہے جو آپ کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپنے لگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا احد قرار پکڑ، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد، اسی طرح سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں اور سعد جنتی ہیں۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی ظہری حیات مبارکہ میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پیکر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان بن عفان، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور فرمایا سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ذو النورین ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ حضرت سیدنا عثمان باحیا مرد ہیں، آپ حیا والے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لیٹے ہوئے تھے، رانے اور پنڈلیاں کھولے ہوئے، اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اسی حال میں باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے اجازت چاہی، ان کو بھی اجازت دی، اس حال میں باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے اجازت چاہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، کپڑے برابر کیے، پھر وہ آئے اور باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے درست کیے تو پھر آپ کو آنے کی اجازت دی تو آپ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں شرم نہ کروں اس شخص سے جس شخص سے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک طبیعت سادہ مزاج تھے۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی بیان کرتے ہیں، فرمایا رأیت عثمان قائلا فی المسجد فی ملحفۃ، میں نے سیدنا عثمان کو دیکھا آپ ایک چادر اوڑھے مسجد میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، لیس حولہ احد وہو امیر المؤمنین، اور آپ کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، آپ ان دنوں امیر المؤمنین تھے۔ اسی طرح یہ آپ کے زہد و ورع، عجز و انکساری کی علامت ہے کہ مالدار ہونے، مسند خلافت پر متمکن ہونے کے باوجود بھی مسجد میں چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا قرآن مجید سے قلبی تعلق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید سے قلبی تعلق کس قدر تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت قاسم ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جمعے کی رات کو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور ہفتے کے روز سورۃ بقرہ سے لے کر سورۃ مائدہ تک، اتوار کے روز سورۃ انعام سے سورۃ ہود تک، سوموار کے روز سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، اور منگل کے روز سورۃ طٰہٰ سے سورۃ قصص تک، اور بدھ کے روز سورۃ عنکبوت سے سورۃ صاد تک، اور جمعرات کے روز سورۃ زمر سے سورۃ الرحمن تک۔ پھر قرآن مکمل کر کے جمعے کی رات کو پھر سے شروع کر دیتے اور جمعرات کو مکمل کرتے۔ سب سے افضل اور بہترین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا ہے؟ دیکھیں، سوچیں، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس قدر ہے؟ ہمارے دنیاوی جنجھٹ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے شیڈول میں ہر کام کے لیے ٹائم طے ہوتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے نہیں۔ یہ روحانی طور پر ہمارے کمزور ہونے اور قلبی طور پر ہمارے پاکیزہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوں، ما شبعتم من کلام ربکم، فرمایا تو تمہارا اپنے رب کے کلام سے کبھی جی نہ بھرے۔ سبحان اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا دل پاکیزہ ہو تو تمہارا اللہ تبارک و تعالی کے اس پیارے مقدس قرآن پاک سے تمہارا دل نہ بھرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔